پروفیسر سعید احمد خان صاحب، حضرت کا خاندانی پس منظر کیا ہے، قبیلے کی اہمیت کیا ہے، والدین اور کوئی رشتہ داریاں کس نوعیت کی ہیں، تاکہ ایک پس منظر پوری طرح واضح ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے جامعیت کے ساتھ حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمیں بتایا۔ جب ہم کتاب الاغانی کا مطالعہ کریں، کامل کی المبرد کو پڑھیں، تو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے یہ جو تمام قبائل ہیں، ان کے اندر صرف برائیاں ہی نہیں تھیں، ان میں خوبیاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ بے شک ایسا ہے۔ سیدنا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بنو سہم عرب کے بہادر ترین قبائل میں سے شمار ہوتا تھا، بے شک، اور سخاوت، بہادری، شجاعت وغیرہ اس کی نمایاں صفات تھیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عاص کے بیٹے ہیں، عاص بیٹے ہیں وائل کے، وائل بیٹے ہیں ہاشم کے، ہاشم بیٹے ہیں سعید کے، اس طرح 7 واسطوں سے حضرت کعب بن لوئی تک جا پہنچتے ہیں، حضور علیہ السلام کے رشتے میں آ جاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں اسلام کے نور کو پھیلانے کے لیے کام شروع کیا، تو جو قبائل بڑی شدت کے ساتھ، بڑی شد و مد کے ساتھ مخالفت میں سامنے آئے، ان میں یہ بھی شامل تھا۔ مقدمات کے فیصلے ان کے سپرد تھے، عربوں میں ان کی قدر و منزلت تھی، اس لیے انہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مخاصمت میں کوئی کمی اٹھا نہیں رکھی۔ اللہ اللہ۔ اور یہاں تک کہ وہ جو عقبہ بن معیط کے ذریعے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچیں، وہ بھی ان کی شے پر تھا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد، آپ کے رخ زیبا کو دیکھ لینے کے بعد ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، وہ صرف اسی شرف صحابیت کے مقام پر، صرف صحابی ہونے کی بنا پر، کوئی بھی ان کو معصوم نہیں کہتا کہ یہ معصوم عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یا فرشتے ہیں۔ بے شک۔ تو آپ نے اسلام جب قبول کیا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح آپ بھی فرما رہے تھے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد مقبول ترین، میرے محبوب ترین آپ بن گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جب چمڑا لے کر، تحائف لے کر جاتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف کر کے وہاں جو صحابہ گئے ہیں ان کو پریشان کریں، تو جب نجاشی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی زبان سے نازیبا لفظ نکلا ہوا سنا، تو انہوں نے جس جنجلاہٹ کا، کمال، حالانکہ پہلے خوش ہو رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے عرب کا چمڑا لے کر آئے ہیں، بڑے شاندار تحائف لائے ہیں، انہوں نے اس طرح اپنے ناک کے ساتھ ہاتھ کو ہلایا کہ یہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو ان سے اتنی محبت ہے۔ فرمایا تم نہیں جانتے کہ جنہوں نے تمہیں دعوت اسلام دی ہے ان کے پاس ناقوس آیا کرتا ہے، یہ وہ ناقوس ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور دوسروں کے ساتھ۔ تو وہ نجاشی کا عمل بھی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش میں آ گئے۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ قرآن کریم نے جس انداز سے ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے در پر ڈالا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان کھولتے وقت احتیاط پر تھے۔ بے شک قرآن جن کو کہے کہ اولئک اعظم درجۃ عند اللہ،
اللہ کے ہاں سب سے بڑے درجات صحابہ کے ہیں۔ قرآن جن کے بارے میں کہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، صحیح معنوں میں اگر مومنوں کو دیکھنا ہو، ایمان کو دیکھنا ہو، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات اقدس ہیں۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محض یہ نہیں فرمایا کہ یہ نجوم رشد ہے، ہدایت کے ستارے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کے بارے میں یہ فرما کر کہ اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے اور اس کے مقابلے میں کوئی صحابی رضی اللہ عنہ ایک مد یا نصف مد یعنی سیر 2 سیر گیہوں خرچ کر رہا ہے، تو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا تمہیں اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا جس جامعیت کے ساتھ تعارف پیش کیا ہے، ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ بہت ضروری ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کیا بات، وہ ہمارے لیے مسیحا بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس یہ فرما کر ایک معیار حق دے دیا ہے کہ اے قیامت تک آنے والو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کا شرف جن لوگوں کو ملا ہے، وہ اس شرف کی بنا پر ان بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کلم وعد اللہ الحسنہ، ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ بے شک ان کی غلطیوں پر، ان کی خطاؤں پر نظر ڈالنا، ان کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے آج ان کو اپنی بحثوں کا نشانہ بنانا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو سیدنا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے کتنے مخالف ہوں، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ بستر مرگ پر ہیں، جس انداز میں اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ کتنے تمہارے گناہ آسمان و زمین کے خلا کو بھر دیں، اور ہمیں اللہ فرمائے کہ جب تم میری مغفرت مانگتے ہوئے میرے سامنے آتے ہو، مجھ سے توبہ و استغفار کرتے ہو، تو میں نہ صرف یہ کہ تمہارے جو خطاؤں نے زمین و آسمان کا خلا پر کیا ہے ان کو معاف کرتا ہوں، بلکہ اتنی نیکیاں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذوات مقدسہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اپنے خاندان میں جب اس جانب آتے ہیں، اور اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو اعزازات دیتے ہیں، جو محبتیں دیتے ہیں، جو شرف عطا کرتے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو ایک عظیم گورنر کے طور پر، عظیم حاکم کے طور پر، عظیم مدبر کے طور پر، عظیم ایک رہنما کے طور پر لیں، اور ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی کوشش کریں کہ انہوں نے ساری زندگی ہمیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جوڑا اور اسلام کی عظمت کے لیے کام کیا۔ تو سیدنا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ نے بھی بیان فرمایا کہ تابعی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اور اس کے بعد شرف ملا صحابیت کا، ہجرت نے ان کی ساری خطائیں معاف کی، بے شک، اور پھر صحابیت نے ان کو اس طرح نکھار کر ہمارے سامنے رکھا۔ تو ہمارے سامنے سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روشن ستارے کی مانند ہیں۔ ہم نے ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا ہے، ہم نے اپنے دل میں ان کے لیے محبتوں کے چراغ جلانے ہیں۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ ہم کسی بھی مرحلے پر ان پر نقد کریں، ان کے بارے میں کوئی نازیبہ لفظ زبان پر لانے کی جرأت کریں۔ ماشاءاللہ۔